حضرت علامہ و مولانا حافظ سید ساجد پاشا قادری کے علمی و روحانی بیانات کے لیے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت لقمان حکیم یہ ایک ایسا نام ہے کہ جب بھی کوئی طب کی بات ہوتی ہے، حکمت کی بات ہوتی ہے، ادویات کی بات ہوتی ہے، تو وہاں پر سر فہرست حضرت لقمان حکیم کا نام لیا جاتا ہے۔ جو خواص ہیں وہ بھی لیتے ہیں، جو عوام ہیں وہ بھی لیتے ہیں، اور جن کو کچھ بھی نہیں معلوم وہ بھی جو ہے جب بھی گولی بھی کھاتے ہیں تو تب بھی حضرت لقمان کا نام لیتے ہیں۔ بعض جگہوں پر یہ بھی عادت جو ہے رائج ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حضرت لقمان حکیم یہ نبی تھے یا ولی تھے؟ آپ کے متعلق تفسیر روح البیان جلد 11 میں صاحب تفسیر روح البیان کچھ مختصر سا تبصرہ لکھتے ہیں، اور وہاں پر آپ بتاتے ہیں حضرت لقمان حکیم کے بارے میں۔ تو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو تفسیر روح البیان جلد 11 کا آپ مطالعہ کر لیں۔ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر محبوب بندے ولی کامل تھے، اور آپ نے کئی انبیاء اکرام کا زمانہ پایا، جیسا کہ حضرت علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں جلد 11 میں کہ حضرت لقمان باعور بن ناعور بن تارخ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی جناب لقمان آپ جو ہے انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے حضرت لقمان حکیم ہیں، مگر آپ نبی نہیں ہیں بلکہ ولی ہیں۔ حضرت لقمان حکیم نے 1000 برس کی عمر پائی، 1000 ایئرس آپ کی جو ہے ایج تھی۔ یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آپ نے پایا اور ان سے علوم دینیہ کا استفادہ کیا، اور داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے شرعی فتاوی کے مفتی تھے آپ۔ لیکن داؤد علیہ السلام کی بعثت کے بعد آپ نے فتاوی نویسی کا عہدہ چھوڑ کر فرمایا کہ اب میرے فتاوی کی ضرورت نہیں۔ جمہور کے نزدیک حضرت لقمان طب اور حقیقی علم و حکمت کے حکیم تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ علم عطا فرمایا، فہم و فراست عطا فرمائی، اور اپنے وقت کے بہت بڑے جو ہے علم و حکمت کے ایک چمکتے دمکتے آپ ستارے تھے۔ آپ بنی اسرائیل میں سے نہایت نیک انسان تھے، مشہور تھے، خلق خدا کو واعظ و نصیحت اور حکمت بھری باتیں سنانے والے تھے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے کس قبیلے سے آپ تعلق رکھتے تھے۔ بہرحال وہ نبی اور پیغمبر تو نہیں تھے، البتہ 1000 انبیاء اکرام علیہم السلام سے علمی استفادہ آپ نے حاصل کیا، اور یہ 1000 انبیاء علیہ السلام نے ان سے علمی فوائد حاصل کی۔ یہ کچھ مختصر آپ کی جو ہے سوانح حیات پر ہم نے روشنی ڈالی تھی۔ آپ اگر ڈیٹیل اور جاننا چاہتے ہیں تو آپ تفسیر روح البیان جلد 11 کا جو ہے آپ مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں پر آپ کو کافی تفصیل جو ہے پڑھنے کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔